27ویں آئینی ترمیم کثرت رائے سے منظور. جی ہاں، 2 تہائی اکثریت سے 64 ووٹ چاہیے تھے، 64 ووٹ مل گئے اور یوں 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور جے وائی فے کے احمد خان بھی شامل. حکومت کے پاس ظاہر 2 ووٹ کم تھے تو ان دونوں نے ووٹ دیا اور یوں یہ 27ویں آئینی ترمیم قانون کا حصہ بن گئی. اور اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود نویز زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. دانش صاحب بہت شکریہ. اس میں ترمیم میں بہت ساری باتیں، جس میں 243 کی 2 شقوں میں ترمیم منظور ہوئی ہے. فیلڈ مارشل کو قانونی استثناء حاصل، وردی و امرات تاحیات ہوں گی. لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، صدر مملکت کو تاحیات گرفتار نہ کرنے کی شق بھی کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے. یعنی آصف علی زرداری صاحب اگر اس وقت صدر ہیں تو ان کو تاحیات گرفتار نہیں کیا جا سکے گا. اور زرداری صاحب پر جو پرانے مقدمات ہیں کچھ باقی بھی ہیں اور وہ بڑا سوال نشان لگ رہا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. اور اس پر میں چاہتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان بھی ساتھ پڑھ دوں، جس میں کہا ہے کہ صدر کو تاحیات استثناء دینا شریعت اور آئین کے خلاف ہے. جناب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے 27ویں آئینی ترمیم کو، اور پھر یہ 2 ووٹ جو کم تھے جس طرح پورے ہوئے ہیں. دیکھیے، جیسے کہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ ہو جائے گی، سینٹ میں 2 ووٹ کا ضرور فرق تھا، لیکن وہ بھی مینیج ہو گیا تھا پہلے ہی. اور وہ آپ نے دیکھا، ایک فضل الرحمان صاحب کے سینیٹر اور ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر کام آ گئے. ان کو جو ہے ملک کو عظیم تر مفاد میں انہوں نے اس ترمیم میں ووٹ دے دیا اور اس طرح ترمیم منظور ہو گئی. لیکن مزے کی بات، بہت سارے شقوں کو بھول کے ایک شق کا ڈسکس کیا جائے گا اب، اور وہ ہوگی آصف علی زرداری کی تاحیات ایمنسٹی. اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوں گی، لیکن ایک ایسی چیز ڈال دی گئی ہے کہ لوگ اس سب کو بھول کے اس پہ بات کیا جائے. یہ بھی لیکن پیپلز پارٹی کو کیا یہ شامل کرانا چاہیے تھا؟ کیونکہ صدر جب تک ہے یہ تو آلریڈی قانون میں موجود تھا، استثناء حاصل ہوتا ہے. اب صدر نہیں رہیں گے پھر بھی مطلب نہ اس پہ مقدمہ ہو سکتا ہے، نہ گرفتاری ہو سکتی ہے. وہ چاہے پھر اس کا مطلب کچھ بھی کرتے پھریں، لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو اسکرپٹ جس نے لکھا ہے اس کی بہترین کارکردگی ہے کہ اس نے ایسی چیز ڈالی کہ جس کو ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کے اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور وہ یہی چاہتا تھا. جو بھی استثناء کی ترمیم ڈالی گئی تھی وہ وطن واپس آتے ہی انہوں نے نکلوا دی. اس نے کہا نہیں بھائی، میں عوام کو جواب دوں. بالکل انہوں نے ایسا کیا اور بہت اچھی بات ہے. اس کو آج ہم اور آپ سراہ رہے ہیں، آج ہم اور آپ نہیں سبھی سراہ رہے ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ پہلے بھی صدر بنے تھے، استثناء پہلے بھی تھا، لیکن جب جیسے صدارت سے وہ ہٹے، عمران خان نے ان کو پھر جیل میں ڈال دیا. حالانکہ وہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا طویل عرصہ جیل میں گزار چکے تھے پہلے بھی، اور وہ پرانے ہی مقدمات تھے، مگر وہ ڈال دیے گئے. اب جب ان کو یہ استثناء دیا گیا اسکرپٹ رائٹر نے، تو کون ہوگا جو بولے گا نہیں یہ نہیں کریں؟ تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ کہنا، خاص طور سے وہ جس نے بہت زیادہ بھگتا ہوا ہو. تو بہرحال یہ اسی لیے ڈالی گئی کہ ہم یہ ڈسکس کریں اور باقی چیزیں اس میں سے بھول جائیں. نہیں، اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عوامی رد عمل اس پر آئے گا؟ اور نہ صرف عوامی رد عمل آیا بلکہ مذہبی حوالے سے بھی. ظاہر ہے مفتی اعظم ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بڑا نام ہے ان کا، ایک رول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بالکل ہی مطلب اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. جی اب یہی ڈسکس ہوگا. میں نے بولا اس ترمیم میں جتنی بھی شقیں ہیں سب کو بھول کے صرف ایک ہی چیز ڈسکس ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ صدر مملکت، اچھا صدر مملکت کو نام لے کے نہیں، اس عہدے کو یہ استثناء دیا گیا ہے. صدر نام اس لیے آج یہ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کو کوئی اور ہوگا. نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں. نواز شریف کا بہت مشکل ہے، وہ یہ نام میں نہیں سمجھ سکتا. ہو سکتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہرحال شہباز شریف کل ہو سکتے ہیں. شہباز شریف ہو بھی سکتے ہیں. شہباز شریف کی سیاست باقی ہے. اول ہوتا ہے وزیر اعظم بن جائیں اور وہ صاحب جو ہے صدر بن جائیں. ہاں بالکل، وہ ممکنات میں تھے. شہباز شریف کی سیاست باقی ہے. نواز شریف کی سیاست میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں وہ ختم ہو چکی ہے. بالکل اس پہ بالکل کوئی وہ نہیں ہے. وہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں آتے، پچھلی ترمیم میں ووٹ نہیں دیا. ووٹ ڈالنے نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی کہتے ہیں کہ وہ میں کچھ بولوں گا تو بات بہت عجیب نکل جائے گی. بہرحال وہ ووٹ ڈالنے نہیں، وہ گھر سے نہیں نکلتے، میڈیا کو نہیں فیس کر رہے کسی بھی چیز میں. تو کیا بھی تو غلط ہے نا. ایک شخص کے لیے الیکشن سے ایک دن پہلے تک پورے پیج کے اشتہارات تھے کہ چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر بعد میں ہم پتہ چلا جی نواز شریف ہے ہی نہیں. کبوتر بھی حالانکہ اڑائے انہوں نے، یاد ہے آپ کو. انہوں نے بڑی محنت کی. کبوتر پیچھے سے پھینکے جا رہے تھے، آ رہے تھے کبوتر، ہم نے دیکھے، لیکن کچھ اور ہی لکھا جا چکا تھا اور وہ قابل قبول نہیں تھے. اور ان کے بھائی بن گئے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، ان کی بیٹی اگلی وزیر اعظم بننے کی امیدوار
ان کی خواہش کے مطابق ہیں، تو وہ خود سیاست سے اب بیک ہو کے بیٹی کو 27 آگے آئین ترمیم سر کس کس کو فائدہ ہوا ہے؟ ایم کیو ایم کے علاوہ سب کو فائدہ ہوا ہے حالانکہ ایم کیو ایم نے ووٹ دیا ہے. ایم کیو ایم نے ووٹ دیا اور بڑے طریقے سے کہا تھا کہ ہم نے یہ کرا لیا وہ کرا لیا، جلسوں میں ادھر ادھر وہ کریڈٹ لیتے رہے، لیکن آخر میں پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. پارٹی پھر سامنے آ گئی. پیپلز پارٹی کا جہاں تک ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم کو جس طرح پریس کانفرنس کر کے مسترد کیا تھا. آپ سمجھتے نقصان ہے میئر کو بااختیار کرنے سے پیپلز پارٹی؟ مطلب صرف کراچی میں تو میئر نہیں ہے بھائی، اندرون سندھ کے سارے شہروں میں میئر موجود ہیں، چاروں صوبوں میں باقی بھی میئر آنے ہیں، سب کو اگر اچھی بات اختیارات مل جائیں. نہیں یہ تو آج نہیں تو کل ہوگا علی، یہ والی شک آ جائے گی، لیکن این ایف سی والی نہیں آ سکتی. اس میں پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ تھا کہ این ایف سی میں بڑھایا تو جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا. وہ ان کا جو ہے وہ ریڈ لائن تھی اور وہ ان کی مان لی گئی. ججوں میں ان کی مانی گئی کہ ٹرانسفر پوسٹنگ بالکل گورنمنٹ سرونٹ کی طرح نہیں ہوگی، وہ اس کی شک میں انہوں نے تبدیلیاں کرائیں. وہ تبدیلی کمیشن والے فیصلہ کر لیں گے، ٹھیک ہے. ہاں وہ فیصلہ کریں گے، اور جو جا رہا ہوگا جج آؤٹ گوئنگ اور ان کمنگ دونوں چیف جسٹس کی منظوری ہوگی، اور چیف جسٹس سے بڑا اور سینئر جج نہیں بھیجا جائے گا. یہ معقول چیزیں تھیں جو کہ مانی جا سکتی تھی، وہ انہوں نے اس میں مانی. اپنا وہ بھی دکھایا 2 دفعہ پریس کانفرنس کر کے، ریجیکٹ کر کے، پھر نیگوشیٹ کر کے. جہاں تک تھا باقی پولیٹیکل پارٹی نے تو خالی آگے صرف سائن کیا، انہوں نے جتنا دکھانا تھا اتنا دکھایا. بہرحال یہ ترمیم اب ہو گئی ہے، اب یہ آئین کا حصہ بن گئی ہے. اب 28ویں ترمیم پہ بات ہوگی، اس کے بعد جو بھی ہوگی. یہ تو میرے خیال میں یہاں لوگ یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ظاہر اس طرح کی ترامیم جو لائی جاتی ہیں، اس سے ظاہر براہ راست عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی اس میں براہ راست عوام کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. شخصیات کے لیے تھی یہ، کچھ اداروں کے لیے تھی میرے خیال میں. کچھ اس اداروں میں جو بھی شخصیات ابھی ہیں یہ بھی ہیں، ان کے بعد آنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اس میں. تو اچھا یہ جو بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی ہے کہ تاحیات استثناء دینا صدر کو شریعت اور آئین کے خلاف ہے، تو اس پہ بھی غور ہوگا کہ یار اسلام کے کہیں خلاف چلی گئی ساری چیزیں؟ دیکھیے مفتی تقی عثمانی ایک بڑا نام ہے، میں اس پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. اسلامی حوالے سے انہوں نے اسلامی حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور ہو رہی ہیں، تو وہ ان کی جو رائے ہے ذاتی. 2 سینیٹرز نے جو ووٹ دیا ان کو کیا کہیں گے؟ ایک طرف ہمارے یہاں فوراً جملہ استعمال کیا جاتا ہے جی بک گئے، تو آپ بھی یہ کہیں گے؟ دیکھیں بک گئے نہیں بک گئے یہ ایک الگ بات ہے، یہ وہ جانے، ان کا ضمیر جانے. لیکن اپنی پارٹی کی لائن پہ جو انہوں نے عمل نہیں کیا، اور وہ ابھی بھی 28ویں ترمیم کے زمرے میں تو آ گئے، گویا کہ 26 میں تھوڑی ترمیم اس میں بھی ہو گئی ہے. اب وہ ووٹ تو ان کا مانا گیا، لیکن وہ دے آر نو مور سینیٹر فرام ٹوڈے. نہیں وہ انہوں نے ایک تو سیف اللہ بڑو صاحب نے تو خود مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ دوسرے سینیٹر احمد خان جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے، ان کو ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ جی اب ہمارا تعلق نہیں، نکال رہے ہیں ہم سے. بالکل، اگر وہ ایک لیٹر دے دیں گے چیئرمین سینٹ کو تو سمجھے وہ باہر ہو گیا. ابھی بھی 18 امینڈمنٹ کا یہ رخ باقی ہے. یہ تو ختم کر دیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ پہلے تو ووٹ ہی نہیں دے سکتا تھا. ہاں ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اب ووٹ تو کاؤنٹ ہو گیا لیکن وہ سینیٹر نہیں رہے، تو اگلی وقت خودکش ہو گئے. تو 28ویں ترمیم کے لیے پھر حکومت کیا کرے گی؟ 28ویں ترمیم کے لیے ان کو دوبارہ منتخب کروائے گی، یا ایسے کوئی اور 2 آ جائیں گے یا سینیٹ میں ہو سکتا ہے پاور اگلی میں وہ اگلی بار دیکھیں گے، مینیج کر لیں گے مینیج کرنے والے. وہ پھر ہو سکتا ہے مولانا کو ہی آن بورڈ لے لیں اگلی ترمیم جب آئے گی. آپ کو لگتا ہے اس کے بعد اب تحریک شروع کر دی ہے پی ٹی آئی نے کہ اب ہم جو ہے آئین کے تحفظ جو بنائی گئی انہوں نے تنظیم، جس میں محمود خان شیخزئی صاحب، علامہ راجر عباس ناصر صاحب موجود ہیں، اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سینٹ میں بھی اس وقت اپوزیشن لیڈر نہیں ہے کوئی، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں، ان کی غیر موجودگی میں ترامیم، مطلب کیا ہے یہ؟ اب نہیں ہے تو یہ ان کی کمزوری ہے، ہونا چاہیے تھا. کوئی نہیں ان کی کمزوریاں کیسے؟ انہوں نے تو لکھ کے دیا ہوا ہے، پٹیشن داخل کی ہوئی، بھائی ہمارا بناؤ فلاں بندے کو، ہم نے ووٹ دیکھیں دستخط کر دیے. ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہونا چاہیے، اور 28ویں ترمیم سے پہلے بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بھی ایک تقریر اور کر لیں گے. آج بھی بہت سے انہوں نے تقریر کی اور کھل کے تنقید کی، ایسی باتیں جو ہم یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو استثنا حاصل ہے. اسمبلی کے فلور پہ وہ بول سکتے ہیں، ہم اور آپ اور دوسرے میڈیا نہیں بول سکتے. انہوں نے اپنے طریقے سے سارے اپنے پوائنٹ ریکارڈ کرائے. لیکن حقیقت اب یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ بن گئی. آئین کا حصہ بن گئی جی. اب تو 28ویں کی بات کریں، جس طرح واڈا صاحب نے کہا کہ 28ویں بھی آ رہی ہے اور اسی طرح وہ بھی منظور ہو رہی ہے. یہ بات چھوڑ دیں آپ. ہاں جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ظاہر ہے، جس طرح 26 میں جو چیزیں رہ گئی 27 میں آ گئی.
27 میں جو چیزیں رہ گئیں وہ 28 میں چلی گئی ہے.